آج سے 30-35 سال پہلے یاسین ملک صاحب نے مسلح جدوجہد ترک کر کے انہوں نے کہا میں قانونی سیاسی جنگ لڑوں گا، لیکن وہ 30-35 سال بعد بھی کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آئے. کبھی لگتا ہے کہ وہ جو ان کا اس طرف آنا شاید ٹھیک نہیں تھا، وہ شاید طاقت کی زبان بارہ سمجھتا ہے اور وہی اگر اپنائی جاتی تو کوئی بہتر رزلٹ آ سکتے تھے. دیکھیں، ایک بھگت سنگھ کی سیاست تھی، ایک جناح کی تھی، ایک گاندھی کی تھی، ایک نیلسن منڈیلا کی تھی، ایک مارٹن لوتھر کنگ کی تھی. تو طرح طرح کی تحریکوں میں اسٹرگلز ہوئی ہیں، کبھی مسلح جدوجہد، کبھی پرامن. بٹ دنیا میں یہ واحد تحریک ہے جو ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. کہیں دنیا میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہو تو اس کے چانسز فل فلیج نیوکلیر جنگ کے ہوں. ایران اسرائیل جنگ کوئی نیوکلیر نہیں گئی. اسرائیل پیلسٹائن جنگ ہے، ابھی تک چل رہی ہے، نسل کشیاں، نیوکلیر نہیں گئی. 9/11 ہوا، ورلڈ آرڈر بدلا، افغانستان میں جنگ ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی. اٹ ڈڈ ناٹ گو نیوکلیر. آرمینیا کی جنگ نیوکلیر نہیں گئی، یوکرین رشیا کی جنگ نیوکلیر نہیں گئی. بٹ کیا وجہ ہے کہ ایک واحد خطہ جہاں پلوامہ ہوتا ہے 2019 میں، تو نیوکلیر کوڈز ایکسچینج کرنے کی حد تک معاملہ پہنچ جاتا ہے. پہلگام میں 26 معصوم لوگوں کو دہشت گردی کے اندر ہندوستان کی اسٹیٹ سرکار جو ہے ایک الیکشن جیتنے کے لیے مودی کی RSS ایک دہشت گردی کا انسیڈنٹ کروا کے اور سارا بلیم پاکستان پہ ڈال کے ایک جنگ کی طرف لے جاتے ہیں معاملہ. اور پھر واٹر ٹیررزم کی بات آ جاتی ہے، وار ایز اے ویپن آف وار، واٹر ایز اے ویپن آف وار. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس خطے میں جب ایک ڈراپ آف دا ہیٹ پہ نیوکلیر کا رسک ہوتا ہے، تو ایسے ہی خطے کے اندر جب اس کے سب سے بڑا لیڈر جس نے مسلح جدوجہد کے پائنیئر تھے، جس طرح آرمی چیف تھے، جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، انڈیا کے آرمی چیف ہے دنیا، ہی واز دا کمانڈر ان چیف آف دا آرمڈ ریزسٹنس. جب ان کو دنیا نے، ورلڈ اسٹیبلشمنٹ نے، ورلڈ کے لوگوں نے کنونس کیا جیل میں آ کے کہ آپ پرامن جدوجہد قائد اعظم کی طرح، گاندھی کی طرح شروع کریں، دنیا کشمیریوں کا مقدمہ سنے گی، تو انہوں نے تو پاس رکھ لیا اپنے ان وعدوں کا. اور آج تک اس کے پیچھے جو وہ کاسٹ، جو پرائس پے کریں، وہ خود ذاتی طور پہ پولیٹیکلی، اور جو ہماری ہزاروں کی تعداد میں معصوم لوگ شہید ہوئے. مگر اس وقت جو واسطہ دنیا نے ان کو دیا کہ یہ جس بارود کے ڈھیر پہ کشمیر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ پرامن سیاسی جدوجہد پہ جائیں گے، دنیا آپ کی آواز سنے گی، اور پوری دنیا کے امن کا جو ٹھیکیداری ہے یا اس کا جو منبع ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو آپ بھی امن کا راستہ شروع کریں. تو آج بدقسمتی سے دنیا نے، ہم نے تو امن کی طرف چل پڑے، مگر دنیا کشمیر کو بھول گئی، کشمیریوں کی قربانیوں کو بھول گئی، اور آگے سے آگے اپنے بزنس انٹرسٹ کے اوپر چلتی پھرتی رہی. اور جب پہلگام ہوا تو پھر دنیا پھر سے الرٹ ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو پھر معاملہ نیوکلیر پہ فل فلیج جنگ پہ چل پڑا. تب دنیا آئی. لیکن دنیا آتی ہے لیکن کشمیر کے مگر ایشو اب، پہ مگر یہی میں بات کر رہی ہوں کہ اب جس نہج پہ یہ سارا معاملہ چل پڑا ہے، اور جب سے شہرک کٹ گئی ہے، اور عوام کو بھی یہ میسج پہنچ گیا ہے کشمیر کی کہ دنیا کوئی سیریسلی نہیں آ رہی اس ظلم کو روکنے کے لیے، اور اگر ان کے پرامن رہنماؤں کو قتل کر دیا جائے گا، خاص طور پہ وہ جس نے آرمڈ ریزسٹنس، جو مسلح جدوجہد کا آغاز کیا، اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، تو پھر ساری کشمیری قوم نے مسلح جدوجہد کی طرف چلے جانا ہے، جو ان کا لیگل رائٹ ہے. مگر کیونکہ وہ اس لیے نہیں گئے کہ یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پوری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں ورنہ آئے ساری اور دنیا کی تباہ ہو جنگیں جائے. بند کرا تو رہے اب یہی ہونا ہے. جنگیں رکنے کی بات نہیں ہوتی، پاز بٹن از ناٹ سولوشن فار کشمیر اسپیشلی. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب جس تیزی کے ساتھ یاسین صاحب کا معاملہ اور چھیڑا چھاڑی چل پڑی ہے، اگر ان کی جان کو کچھ ہوتا ہے تو دا ورلڈ شوڈ بی فل فلیج بی پریپیئرڈ فار ہائیڈروجن بام. اس طرح کا ریئیکشن آئے گا، اور جب وہاں سے آگ نکلے گی اور آگ پھٹے گی، اور اگر مسلح جدوجہد میں ویپن نہیں ہوئی کشمیری قوم کے پاس، اور انہوں نے سوسائڈ بامبر ہونے کا رخ اختیار کیا، تو پھر تو دنیا کے لیے بہت دیر ہو جائے گی، اور کوئی لیڈر نہیں ہوگا کشمیریوں کا کہ ان کو پرامن راستے کے اوپر، سیاسی راستے کے اوپر لائے کہ دنیا ان کے پاس. اور یہ بہت دیر ہو بھی چکی ہے. اب بھی تھوڑا سا وقت ہے سیز فائر کے بعد کہ دنیا ہوش کے ناخن لے
اور اپنی خاطر، کشمیریوں کے خاطر نہیں بلکہ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے کشمیریوں کا جو ہے آواز سنی جائے، ان کے رہنماؤں کو بچایا جائے اور ان کو ٹیبل پہ لایا جائے اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت ان کو دیا جائے۔ آج بھی دیکھ لیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، افراتفری ہے، مگر اگر یہ شروع ہو گیا تو پھر تو دیر از نو ریٹرن ٹو خدا نخواستہ اگر ایگزیکیوشن کی طرف جاتا ہے انڈیا یاسین ملک صاحب کی، تو کس طرح کا رد عمل آپ بلڈیسٹ رسپانس آئے گا، سری نگر، پہلگام، پلوامہ، اننت ناگ، وہاں سے کس طرح کا رد عمل؟ بلڈیسٹ، کیونکہ لوگوں کا جو وہ تھریش ہولڈ ہے، صبر کا پیمانہ، وہ جو ہے وہ کب کا، مطلب یہ لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا، اور جو آگ اس کے بعد پورے خطے میں لگے گی وہ کولوسل ڈیمیج، اس کا تو مطلب کہ irreparable لاس ہے۔ دیکھیے پہلگام ہوا جس دن دہشت گردی کا، انہوں نے خود کرائے ایک الیکشن جیتنے کے لیے، اکثر یہی کرتے ہیں، تو کیا ہوا اس کے اگلے دن ڈیلی اپروکسیمیٹلی اس کے بعد جو لاس ہوا جنگ تک، کم از کم 4 بلین سے 5 بلین ڈالر کا ڈیلی پاکستان کو اور ہندوستان کو بٹوین 16 to 20 بلین ڈالر کا ڈیلی کا نقصان ہوا۔ اور اگر یہ تو 26 لوگ مارے گئے نا، اگر ان کا بڑا لیڈر پھانسی چڑھا دیا تو پھر تو آپ سمجھیں کہ ہر کشمیری کا جو رسپانس ہوگا، تو اس کے بعد تو پھر مطلب کہ وی کانٹ ایون امیجن جس لیول پہ ایسکلیشن ہوگی۔